هذا ما توعدون ليوم الحساب صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. درود شریف پڑھ. هذا ما توعدون ليوم الحساب، یہ وعدہ ہے جو تم سے حساب کے دن پر کیا گیا ہے. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، اور یہ وہ روزی ہے جس کو ختم نہیں ہونا جو ہم نے تمہیں دینی ہے. هذا وان للطاغین لشر مآب، اور جو سرکش ہیں ان کے لیے بہت بری جگہ ہے. جہنم یصلونها، جس میں وہ ڈالے جائیں گے. فبئس المہاد، تو کتنی ہی بری جگہ ہے، ٹھکانہ ہے کتنا برا. هذا فلیذوقوہ، یہ اسی طرح ہے اب تم چکھو. حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی. وغساق، اور کجلہ پیپ. وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کے طرح طرح کی اور چیزیں. هذا فوج مقتحم معکم، اور یہ فوج دھستی بھی آ رہی ہے، گھستی بھی آ رہی ہے تمہارے ساتھ. لا مرحبا بہم، ان کو خوش آمدید نہیں ہے. یعنی جہنم میں جب انہیں دھکیلا جائے گا تو فوج در فوج دھکیلا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس میں کیپیسٹی کم ہو جائے گی، تنگ جگہ پر سب کو گھسیڑا جائے گا، تو ایک دوسرے کو ملامت کریں گے کہ پہلے ہی ہم مصیبت میں، اوپر سے تم بھی آ گئے. انہم صالوا النار، یہ ہیں وہ جنہیں آگ میں گھسایا جا رہا ہے. قالوا بل انتم، تو وہ بولیں گے کہ تم ہی ہو. لا مرحبا بکم، تمہیں بھی یہاں پر خوش آمدید نہ ہو، یعنی ایک دوسرے کو گتھم گتھا ہو جائیں گے. انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تم ہی ہمیں یہاں پر لے کر آئے ہو تو کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. قالوا ربنا من قدم لنا هذه فزده عذابا ضعفا في النار، تو کہیں گے اللہ جو لوگ ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں، یعنی ہمارے لیڈرز، ان کے عذاب میں اضافہ کر دے، دگنا آگ کا عذاب. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور وہ کہیں گے کہ کیا ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جن کے شمار ہم برے لوگوں میں کرتے تھے. جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے نا تو ادھر ادھر دیکھیں گے تو انہیں ایمان والے نظر نہیں آئیں گے. اچھا دنیا میں یہ ایمان والوں کو سب سے برا سمجھتے تھے، تو کہیں گے کہ جن کو ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے. اتخذناہم سخریا، جن کا ہم نے یعنی وہ کیا مذاق اڑایا. ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہماری آنکھیں ان سے پھر گئی ہیں، یعنی چوک گئی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے. ان ذلک لحق، تو یہ حق ہے. تقاسم اہل النار، جس پر جو آگ والے ہیں وہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے. قل انما انا منذر، کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرانے والا ہوں صرف. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں جو کہ واحد ہے اور زبردست قوت والا. رب السماوات والارض، وہ آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا. وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے. العزیز، زبردست ہے. الغفار، گناہ بخشنے والا ہے. قل هو نبأ عظیم، کہہ دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے. انتم عنہ معرضون، جس سے تم دھیان میں نہیں لاتے اور اسے منہ موڑتے ہو. ما كان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اور میرے لیے کوئی خبر نہیں ہے جب اوپر ملأ اعلیٰ کی مجلس میں یہ آپس میں، یعنی اس آخرت کے موقع پر یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. ان یوحی الی، مجھے تو صرف وہی علم ہے جو مجھے وہی کی گئی ہے. الا انا انما انا نذیر مبین، کہ میں ایک کھلا ڈرانے والا ہوں. اذ قال ربک للملائکہ، یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا انی خالق بشرا من طین، کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے برابر کر دوں، ٹھیک ٹھاک کر دوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح اس میں ڈال دوں، یعنی اس کو زندہ کر دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سارے کے سارے فرشتے اس کے سامنے سجدے میں پڑ گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس کے، استکبر، اس نے غرور کیا، وکان من الکافرین، اور تھا وہ منکروں میں سے۔ قال یا ابلیس، تو کہا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے اسے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی خود بنایا اپنی نگرانی میں۔ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، یا تو بڑا ہے اس سے درجے میں؟ قال انا خیر من، تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کے خیال میں آگ بہتر ہے مٹی سے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو کہا تو نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے میری۔ قال رب فانظرنی إلى يوم يبعثون، تو کہا اے رب تو مجھے ڈھیل دے دے پھر مردے اٹھائے جانے والے دن تک۔ قال فإنك من المنظرین، فرمایا جا تجھے ڈھیل دے دی گئی، إلى يوم الوقت المعلوم، خاص مقرر وقت تک۔ قال فبعزتک، تو کہا تیرے عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان چنے ہوئے بندوں کے۔ قال فالحق والحق اقول، تو فرمایا ہاں یہی ٹھیک ہے اور میں ٹھیک بات ہی کرتا ہوں، یعنی حق کہتا ہوں۔ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور جو جو تیرے ساتھ چلے گا ان سب کو۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر بدلہ نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو یعنی کسی خود سے یہ کام کرنے والا، ان هو الا ذکر، بلکہ یہ تو ایک فہمائش ہے، للعالمین، انسانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ حَتَّى حِينٍ، اور تمہیں ان قریب اس کی خبر مل جائے گی، یعنی تم جب وہاں چلے جاؤ گے تو دیکھ لو گے۔ سورہ زمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی مکی صورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی دور متوسط میں نازل ہونے والی صورت ہے، جب آزمائش کی جو چکی تھی وہ پوری طرح چل رہی تھی اور صحابہ کرام اس میں موجود تھے، اور وہاں جو کشمکش تھی وہ اس سے صاف جھلکتی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اتارا جانا اس کتاب کا اس زبردست ہستی کی طرف سے جو حکمتوں والا ہے، دانا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو اس کی عبادت کرو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ دو اصطلاحات اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں، اور یہ اصطلاحات سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی چند اصطلاحات ایسی ہیں کہ جن کے گرد پورے قرآن کا مفہوم وہ گھومتا ہے۔ اگر وہ اصطلاحات ہماری نظر میں ہوں واضح، تو قرآن پاک کا جو مفہوم ہے وہ بالکل واضح ہوگا، اور اگر وہ اصطلاحات دھندلا جائیں تو قرآن کے مفہوم پر پھر پردہ پڑ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک عبادت ہے۔ عبادت کا ہم جو مطلب سمجھے ہیں نا وہ پوجا پاٹ ہے، لیکن عبادت کا صرف یہ مطلب نہیں۔ عبادت کا مطلب کامل سپردگی اور اطاعت ہے، زندگی کے ہر معاملے میں حکم ماننا ہے، چاہے وہ ظاہری عبادت ہو چاہے وہ حکم ماننا ہو۔ مثلا اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو تو ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو صاحب نصاب کے لیے تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ عبادت ہے۔ تو اس میں اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم، گویا اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے۔ تو اللہ کا حکم بازار میں ماننا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اور سچ بولنا، اور سود سے بچنا، اور فحاشی اور یعنی سے بچنا، یہ ساری پھر عبادت بن جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بندہ مومن کی ساری زندگی یہ عبادت ہے۔ وہ صبح گھر سے نکلتا ہے، شام واپس آتا ہے، تو جو جو کام وہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو فرمایا کہ فاعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، مخلصا لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ دین کیا ہے؟
دین بھی وہ پورا نظام زندگی ہے جو اللہ نے ہمیں دیا. یاد رکھیے اسلام مذہب نہیں ہے. مذہب ہوتا ہے چند رسومات کا مجموعہ، چند رسم و رواج، چند عبادات کے مجموعے کو مذہب کہتے ہیں. اس لحاظ سے ہندو مت مذہب ہے، اس لحاظ سے یہودیت مذہب ہے، اس لحاظ سے عیسائیت مذہب ہے، صائبیت مذہب ہے، مجوسیت مذہب ہے، بدھ مت مذہب ہے. اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے. اور دین کا مطلب ہوتا ہے پورا کا پورا نظام زندگی، کوڈ آف لائف. تو اللہ فرماتا ہے زندگی ساری کی ساری وہ خالص کر دو اللہ کے لیے. زندگی کا کوئی شعبہ، زندگی کا کوئی دائرہ، زندگی کا کوئی اسفیئر وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے باہر نہ ہو. تو کیا فرمایا؟ فاعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، مخلصا لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اپنے اپنے دور میں دین تھے، انہوں نے اس کو مذہب بنا دیا، چند ان کی شکل کو بگاڑ دیا، تحریف کر دی. لیکن وہ جب نازل ہوئے تھے تو سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں نا. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اپنے اپنے دور میں ان کو حکم دیا گیا کہ تورات پر عمل کرو، اس کے مطابق فیصلے کرو، انجیل پر عمل کرو، اس کے مطابق فیصلے کرو، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. ہمیں بھی حکم یہ ہے قرآن کے مطابق فیصلے کرو. تو کیا ہماری عدالت میں قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے دین کو محدود کر دیا ایک خاص دائرے میں، اور جو باقی زندگی ہے اس کو دین سے باہر نکال دیا. حالانکہ اللہ فرماتا ہے تمہاری پارلیمان، تمہاری عدالت، تمہاری منڈی، تمہاری تجارت، ہر چیز دین کے مطابق ہونی چاہیے. جتنے بھی نامی مذہب آئے ہیں وہ دین ہی ہے، وہ اسلام ہی ہے، بس وہ انسان نے آگے سے وہ اڈاپٹ نہیں کیا. الا للہ الدین الخالص، سنو اللہ ہی کے لیے دین وہ خالص ہے، بندگی کا نظام. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں حمایتی اور اولیاء بنا لیے ہیں، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ہم آج بھی نا مسلمان جو ہے وہ فلاں پیر کے پاس، فلاں بزرگ کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ یہ جی اللہ کا ولی ہے، ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا. اللہ نے اپنے راستے میں چوکیدار نہیں بٹھائے ہوئے، اللہ نے اپنے راستے میں دربان نہیں بٹھائے ہوئے کہ پہلے ان سے پوچھو گے تو پھر آ جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتاؤ میں ان کے قریب ہوں، شاہرک سے بھی قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان کوئی بیریئر نہیں رکھا. تو جو لوگ بیریئر لگاتے ہیں نا وہ لوگوں کو اصل میں اللہ سے دور کرتے ہیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جن چیزوں میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، تو اللہ تعالیٰ اس جھوٹے اور حق نہ ماننے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق مما یشاء، اگر اللہ چاہتا کہ اپنے لیے کوئی بیٹا بنائے تو چن لیتا اپنی مخلوق میں سے کسی کو، سبحانہ، لیکن وہ پاک ہے، اسے کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ بیٹا کس لیے ضرورت ہوتی ہے؟ یعنی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا ہو، لیکن یہ عیب ہے. اصل میں اس کے پیچھے ایک کمزوری ہے کہ میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا، میں جب کمزور ہو جاؤں گا تو یہ میری طاقت کا وسیلہ بنے گا، اور میں جب نہیں رہوں گا تو میرا نام اس سے چلتا رہے گا. تو یہ عیب ہے جس کے لیے انسان اس عیب اور کمی کو پورا کرنے کے لیے بیٹا چاہتا ہے. تو اللہ کو تو یہ عیب نہیں ہے، وہ تو حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اسے کسی وارث کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ کوئی خدا نہ خواستہ ضعف آنا نہیں ہے، تو اسے اپنے لیے قوت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تمہاری ضرورت ہے کہ تمہیں بیٹا چاہیے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا کہ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ واحد ہے اور قہر والا ہے، زبردستی والا ہے، زور والا ہے. خلق السماوات والارض بالحق،
اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. یکبر اللیل، وہ یہ جو کویت کا شاہی محل ہے نا، اس پر ایک فقرہ لکھا ہوا کہ لولا دامت لغیرک ما وصلت الیک، اگر یہ محل ہمیشہ کسی اور کا ہوتا تو تجھے نہ ملتا. تو کسی اور نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے نا، اس نے مرنا ہے تو تمہیں ملا ہے، اور تم بھی ہمیشہ نہیں رہو گے، تم مرو گے تو کسی اور کو مل جائے گا. تو یہ انسان کا عیب ہے کہ اس نے یہاں سے جانا ہے. تو اللہ رب العالمین تو الحی القیوم ہے، اسے ہمیشہ رہنا ہے، سب کچھ اس لیے اسی کا ہے، باقی سب کسی کا بھی نہیں. یکبر اللیل علی النہار، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، ویکبر النہار علی اللیل، اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، وہ اپنے ٹھیک ٹھیک مدار پر چل رہے ہیں. الا هو العزیز الغفار، تو سنو وہی ہے جو زبردست ہے اور بخشنے والا. خلقکم من نفس واحدہ، اس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے واحدہ. ثم جعل منها زوجها، پھر اسی سے اس کے جوڑا بنایا. وانزل لكم من الانعام ثمانیة ازواج، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے. بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، یہ 4 جو چوپائے ہیں، اور ان کے نر اور مادہ تو یہ 8 بن جاتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب. لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. فانا تصرفون، تم کہاں پھرائے جاتے ہو. ان تکفروا، اگر تم منکر ہو جاؤ گے، کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، انکار کرو گے، فإن اللہ غنی عن، کون سا خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. ثم جعل منها زوجها، پھر اس نے اسی سے تمہارا جوڑا پیدا کیا. وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں. خلقا من بعد خلق، اور ایک شکل سے دوسری میں تبدیل کر دیتا ہے. یعنی ماں کی پیٹ میں انسان ایک حالت میں نہیں ہوتا، پہلے نطفہ قرار پاتا ہے، پھر اسے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اسے گوشت بنتا ہے، پھر اسے ہڈیاں بنتی ہے، اور وہ سٹیجز بدلتا رہتا ہے. خلقا من بعد خلق، تمہاری شکل بدلتی رہتی ہے. فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں کے اندر. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے غالباً بتایا کسی جگہ کہ ایک گائنیکولوجسٹ تھا، وہ جب اس آیت پہ پہنچا یا اسے کسی نے ریفرنس دیا تو اس نے کہا کہ دا پروفیٹ محمد مائٹ ہیو مائکروسکوپ ود ہم، کہ یہ تو مائکروسکوپ کے بغیر پتہ ہی نہیں چلتا کہ 3 پردوں میں ایک بچہ ہے. ٹھیک ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ کے بغیر، یہ تو آج کی وہ ہے، تو آج سے 1400 سال پہلے ان کے پاس ہو سکتا ہے کوئی مائکروسکوپ ہو، اس کے بغیر تو یہ پتہ نہیں چل سکتا. اللہ فرماتا ہے 3 پردوں میں ہم انسان کی تخلیق کرتے ہیں. ایک رحم مادر کا پردہ ہوتا ہے، ایک اس کے اوپر اور پردہ ہوتا ہے، اور ایک پھر یہ پیٹ. ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے. لا الہ الا ہو فانا تصرفون. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے. ولا یرضی لعباده الکفر، لیکن اسے پسند نہیں اپنے بندوں کے لیے ناشکرا ہونا. وَإِن تشکروا یرضه لکم، اور اگر تم شکر گزار بنو گے تو یہ اسے راضی کرے گا تمہارے واسطے، یہ اس کے لیے اس کو پسند ہے. ولا تزر وازرة وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا اس دن کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الى ربکم، پھر تم مرجعکم، تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہارے اعمال تمہارے سامنے رکھ دے گا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک کہ وہ دلوں کا، سینوں کا حال جانتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھوتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، تو وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور بار بار گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے. ثم اذا خوله نعمتا،
بس جب اسے ہم بخشتے ہیں نعمت منہ اس میں سے نسی ما کان یدعو تو بھول جاتا ہے جیسے وہ پکار رہا تھا الیہ اس کو من قبل اس سے پہلے وجعل للہ اندادا اور اللہ کے ساتھ بہت سارے شریک ٹھہرا دیتا ہے لیضل عن سبیلہ تاکہ بہکا دیا جائے اسے راستے سے قل تمتع بکفرک قلیلا کہہ دیجئے کہ اپنے کفر سے تھوڑا فائدہ اٹھا لے انک من اصحاب النار بے شک تو آگ والوں میں سے ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما کیا وہ شخص جو کھڑا رہتا ہے رات کو اپنے رب کے سامنے اور سجدہ کرتا ہے یا قیام کرتا ہے قنوت کی حالت میں قنوت کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا تو جو عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا وہ سجدے میں جاتا ہے یحذر الآخرہ اور آخرت کا کھٹکا اسے لگا رہتا ہے وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ تو کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں مومن بندے کی نشانی کیا ہے مومن بندہ جو امید اور بیم دونوں کیفیات کے درمیان ہوتا ہے اسے امید ہوتی ہے میرا رب مجھ پر رحم کرے گا لیکن کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اگر پکڑ لیا تو مارا جاؤں گا تو مطمئن نہیں ہوتا رب کو پکارتا رہتا ہے رب سے معاملہ ٹھیک کرتا رہتا ہے انما یتذکر اولو الالباب بے شک یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے بندو جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ان کے لیے اچھا ہی بدلہ ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اور اللہ کی زمین وسیع ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب اور وہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دے گا اب یہ کیوں کہا جا رہا مکہ کی زمین مسلمانوں پہ تنگ کر دی گئی تھی ستایا جا رہا تھا تعذیب تشدد تو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں مکہ سے باہر کوئی حفاظت کی امن کی جگہ ملتی ہے تو اللہ کی زمین وسیع ہے تم جا سکتے ہو اور صبر کرو یہ صبر تمہارے لیے بڑا بہتر ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین وامرت لان اکون اول المسلمین اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے فرمانبردار بنوں اللہ نے نبی کو کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کر سکتا تھا نا کسی فرشتوں کو بھیج دیتا اپنی ہدایات دے کر لیکن انسانوں کے پاس پھر یہ عذر ہوتا کہ یہ تو فرشتہ ہے اور یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ ہم کیسے اس پہ عمل کریں تو اللہ نے نبی کو انسان بنا کر بھیجا انسانوں کے درمیان انسانوں کی ضروریات نبی کی بھی ضروریات ہیں اور پھر نبی جب مکمل دین پر عمل کرتا ہے اور پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ان انسانوں سے عذر ہٹ جاتا ہے انسان یہ کہنے جوگے نہیں رہتے کہ یہ ناقابل عمل ہے ناقابل عمل ہوتا تو نبی کیسے عمل کرتا تو فرمایا کہ تم سب سے پہلے مسلمان بن کر دکھاؤ تم سب سے پہلے اپنا ماڈل بناؤ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے نبی کو بطور ماڈل پیش کیا کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ حضرت ابراہیم کے جب بار بار ذکر آتا ہے نا حنیفا مسلمہ یکسو مسلمان تو اللہ تعالیٰ بطور ماڈل مسلمان کے ہمارے سامنے وہ ان کی شخصیت رکھتا ہے کہ اللہ کو محبوب یہ شخصیت ہے اس کو سامنے رکھو اس طرح بن جاؤ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی کہہ دیجئے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں گا اپنے رب کی تو اس بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین کہہ دیجئے کہ میں تو بندگی کرتا ہوں اللہ کی خالص کرتے ہوئے میں اپنا دین اس کے لیے فاعبدوا ما شئتم من دونہ تو تم جس کی چاہے عبادت کرو اس کے علاوہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ کہہ دیجئے کہ جو خسارہ پانے والے ہیں وہ نقصان میں ہوں گے اپنی جانوں کے بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی قیامت کے دن الا ذلک هو الخسران المبین اور یاد رکھو کہ یہی بہت بڑا خسارہ ہے لہم من فوقہم ظلل من النار ان کے اوپر آگ کے بادل ہوں گے ومن تحتہم ظلل اور ان کے نیچے بھی آگ ہوگی ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ اور اس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے یا عباد فاتقون اے میرے بندو بچ جاؤ کتنا درد ہے اے میرے بندو بچ جاؤ والذین اجتنبوا الطاغوت
وہ لوگ جو بچتے ہیں شیطانوں سے، طاغوت سے، ان یعبدوہا کہ ان کو پوجیں، ان کی عبادت کریں، ان کی اطاعت کریں، وانابوا الی اللہ اور رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد تو میرے بندو تمہیں خوشخبری ہو، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ وہ جو غور سے سنتے ہیں بات کو پھر اس میں سے اس کی بہترین پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، واولئک هم اولو الالباب اور یہی عقل رکھنے والے، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب کیا جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہو، افانت تنقذ من فی النار تو کیا آپ اس کو آگ سے خلاصی دلا دیں گے، لیکن الذین اتقوا ربہم لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ ان کے لیے گھروں کے یعنی بالاخانوں کے اوپر بالاخانے، بالاخانوں کے اوپر ملٹی سٹوری ان کی جو ہے محلات ہوں گے، مبنیت جو بنے ہوئے ہوں گے، تجری من تحت الانہار ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد اور اللہ اپنے وعدے کو کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، فسلکہ ینابیع اور پھر اس سے چلائے اس نے چشمے، فی الارض زمین میں، ثم یخرج به زرعا پھر اس سے نکالتا ہے وہ کھیتی، مختلفا الوانہ مختلف رنگ کی، ثم یہیج فتراہ مصفرا پھر اس پر ایک زردی لے آتا ہے، ثم یجعلہ حطاما اور پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سائیکل بتا رہا ہے، پہلے کھیتی سرسبز ہوتی ہے، پھر وہ زردی مائل ہو کر یعنی اس پر بوسیدگی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے پتے وہ حطامہ بن جاتے ہیں۔ حطامہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جب آپ خزاں میں آپ دیکھتے ہیں پت جھڑ کا جب موسم ہوتا ہے تو جو زرد پتے ہوتے ہیں وہ زمین پر پڑے ہوتے ہیں، جب اس پہ پاؤں پڑتا ہے تو چر کی سی آواز بھی آتی ہے اور وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، تو اسے حطامہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر اس کی حال کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حطامہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ زندگی ہے، اسی طرح زندگی کی باغ و بہار ہے جو تم دیکھ رہے ہو، پھر اس میں بڑھاپا آ جائے گا اور پھر تم قبر میں چلے جاؤ گے اور چورا چورا ہو جاؤ گے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لاولی الالباب تو اس میں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نصیحت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور میں ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل پتھر کے بن گئے ہیں اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین یہ لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں، صریح گمراہی میں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی اللہ نے ایک بہترین بات اتاری ہے جو ملتی جلتی ہے اور جس میں باتیں دہرائی جاتی ہیں، یعنی یہ ہم آہنگ ہے، اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیں 23 سال میں قرآن پاک اترا ہے، اب 23 سال میں اگر یہ انسانی کلام ہوتا نا تو 23 سال میں انسان کی فکر میں کیا کیا تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ 23 سال پہلے وہ کیا سوچتا ہے، اس کے سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے، 23 سال بعد تو اس کی اگر کوئی تحریر ہو، آپ اپنی کوئی ایسا فرد ہوگا اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو ڈائری لکھتے ہوں گے، آپ نے 20 سال پہلے کی کوئی ڈائری اٹھائیں اور اب کی کوئی تحریر تو زمین آسمان کا اسے فرق نظر آئے گا۔ یہ نیچرل ہے، یہ ہوتا ہے، وقت سے انسان کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے 23 سال میں ایک کلام میں نے نازل کیا، ہم آہنگ ہے، پہلے دن جو بات کہہ رہا ہوں آخری دن بھی وہی کہہ رہا ہوں، پہلے دن اس کی جو دعوت ہے آخری دن بھی وہی دعوت ہے، اس کا مطلب ہے اس کا نازل کرنے والا ایک ہے اور وہ عالم و قدیر ہے، اس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو اس کتاب میں بھی کوئی تبدیلی نہیں، اس میں ہم آہنگی ہے۔ اور مثانی اللہ تعالیٰ اس میں ایک چیز کو بار بار بیان کرتا ہے، کس لیے؟ تاکہ یہ اچھی طرح بیٹھ جائے تمہارے دلوں میں۔ اب ہم دورہ کر رہے ہیں نا تو قرآن میں بار بار آ رہا ہے آخرت کا ذکر، بار بار آ رہا ہے توحید کا ذکر، تو کیا ہو گیا؟ ہمارے دلوں میں یہ بیٹھ جائے گی، چیز اچھی طرح راسخ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح جب بار بار اس کی تصریف کرتا ہے اور بیان کرتا ہے تو وہ دل و دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے۔
تقشعر منه الجلود، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، الذین یخشون ربهم، ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودهم، پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، وقلوبهم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، تو یہ ہدایت ہے جس سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، ومن یضلل فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ راستہ بھلا دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ افمن یتقی، پس کون ہے، بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، جو اپنے منہ پر عذاب لے گا قیامت کے دن، وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہا جائے گا ظالموں سے کہ چکھو وہ عذاب جو تم عمل کرتے تھے، کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں کو نے جھٹلایا، فآتاہم العذاب، تو ان پر عذاب آ گیا، من حیث لا یشعرون، اس طرف سے جس طرف سے ان کو شعور بھی نہیں تھا، فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چکھایا اس دنیا کے اندر رسوائی، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ سمجھتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں واضح مثالیں بیان کی ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ سمجھیں، نصیحت حاصل کریں، قرآنًا عربیّا، یہ عربی کا قرآن ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ بچ سکیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اب اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسے غلام کی کہ جس کے کئی آقا ہیں، متشاکسون، جو ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں، اور آپس میں ان کی ایک یعنی کھینچا تانی ہے، ورجلا سلما لرجل، اور دوسرا غلام ہے جو ایک ہی فرد کا غلام ہے، حل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلا مثالیں، ایک شخص ہے جس کے کئی آقا ہیں، وہ ایک وقت میں 4 بندوں کا ملازم ہے، اور وہ چاروں آپس میں لڑنے والے ہیں، جھگڑنے والے ہیں، ضدی ہیں، ایک اسے کام کے لیے بلائے گا تو دوسرا کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے، میں نے بلایا تھا، تیسرا کہے گا میرا کام کرو، چوتھا کہے گا میرا کام کرو، تو اس کے جینا جیرن ہو جائے گا کہ نہیں؟ اللہ فرماتے تم اتنے زیادہ خداؤں کو پوچھتے ہو، اگر واقعی ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا یہ تمہارا جینا جیرن کر دیتے، یہ تمہیں ایک دوسرے کے قابل بھی نہ رہنے دیتے، اور وہ شخص جو ایک فرد کا ملازم ہے، اسی کی بات مانتا ہے، اسی سے تنخواہ حاصل کرتا ہے، وہ گویا ایک رب کا غلام ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو یہ اتنی منطقی بات ہے، سامنے سے نظر آنے والی بات ہے، لاجیکل، کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ بات تو تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور انہوں نے بھی مرنا، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر یہ سب جو ہے تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنا اختلاف ظاہر کرو گے، جھگڑو گے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بصدق، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اور جھٹلاتا ہے سچائی کو، اذ جاء، جب وہ اس کے پاس آ جاتی ہے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا دوزخ ٹھکانہ نہیں ہے انکار کرنے والوں کا؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو لے کر آیا سچائی اور جس نے اس کو مانا اور اس کی تصدیق کی، وہ لوگ جو ہیں وہ تقوی والے ہیں، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے ان کے رب کے ہاں جو وہ چاہیں گے، ذالک جزاء المحسنین، یہ نیکی کا بدلہ ہے نیکوکاروں کے لیے، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ جھاڑ دے اللہ تعالیٰ ان سے ان کے گناہ، ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، اور ان کی نیکیوں کا ان کو بدلہ دے دے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ یہاں اللہ سوال کر رہا ہے، بلا، کیوں نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ آپ کو ڈراتے ہیں اللہ کے مقابلے باقی لوگوں سے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر کوئی راہ نہیں ہے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے پھر کوئی بھلانے والا اور
یعنی ڈیٹریکٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کی منکر نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ بہت سارے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو کہہ دیجئے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره، اگر اللہ مجھ پر کوئی تکلیف لائے تو کیا یہ اس تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتہ، اور اگر اللہ مجھ پر کوئی رحمت کرنا چاہے تو کیا یہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے میرے لیے تو اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلین، تو اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے اے قوم اپنی جگہ پر ٹھہر کر جو عمل کرتے ہو کرو، انی عامل، میں اپنے جگہ پر عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، قریب تم جان لوگے، من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس کے لیے جائز ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، فمن اہتدی فلنفسہ، تو جو ہدایت اختیار کرے گا تو اپنی جان کے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو بہکے گا تو اس کا بہکنا اسی کے لیے ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ موت کے وقت انسان کی روح کو قبض کر لیتا ہے، والتھی لم تمت فی منامها، اور اس کی بھی روح قبض کر لیتا ہے جس سے موت نہیں آئی لیکن نیند کی حالت میں، وہ نیند کی حالت میں بھی اللہ روح قبض کر لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پس روک لیتا ہے اس کی روح جس کے لیے اللہ نے موت کا فیصلہ کر دیا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسری کو واپس بھیج دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک، یعنی ایک شخص کو موت دیتا ہے تو اس کی روح قبض کر لیتا ہے، دوسرا شخص سویا ہوا ہے تو سونے کی حالت میں اس کی روح قبض کر لی، پھر جس کے بارے میں نیند کی حالت میں موت کا فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کی روح واپس نہیں آتی، اور جس کے بارے میں ہوتا ہے کہ نہیں ابھی سے کچھ رہنا ہے تو اس کی روح کو واپس کر دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر گھڑی موت کا دھڑکا لگا ہوا ہے، جو شخص رات کو سوتا ہے اسے یقین نہیں کہ صبح اٹھے گا بھی کہ نیند میں ہی اس کی روح مکمل قبض ہو جائے گی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تو اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کوئی سفارشی ڈھونڈ لیے ہیں؟ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، کہہ دیجئے کہ کیا ان کے پاس کوئی اختیار ہے یا وہ کوئی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں؟ قل للہ الشفاعۃ جميعا، کہہ دیجئے سفارش ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، لہ ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت آسمانوں و زمین کی، ثم الیہ ترجعون، پھر تم ہی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے جو دل ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں اور ان کے دل بے چین ہو جاتے ہیں جو ایمان آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کے ذکر سے ان کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے علاوہ ان کے دیگر خداؤں کی بات کی جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے اے میرے رب تو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، عالم الغیب، تو جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کو، والشہادہ، اور کھلے کو، وَأَنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان جس چیز میں یہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کاش وہ لوگ اگر جو گناہگار ہیں ان کو اس زمین میں جتنا فدیہ ہے وہ مل جائے اور اتنا ہی اور، تو یہ اس پر یعنی
وہ لوگ جو کفار ہیں ان کو زمین کا سارا مال و متاع مل جائے اور اتنا ہی اور بھی مل جائے تو یہ تیار ہو جائیں گے اسے فدیہ دینے پر تاکہ اس دن کے برے عذاب سے بچ جائیں قیامت کے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے انہیں وہ چیز کھول کر دکھا دی جائے گی جس کا وہ خیال بھی نہیں کرتے تھے، جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، یعنی جہنم ان کے سامنے آ جائے گی۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو نظر آ جائے گا ان کے سارے برے اعمال اور الٹ دیے جائیں گے ان پر اور گھیر لیا جائے گا ان کی وجہ سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جن کی وجہ سے جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ، اور پھر جب وہ ہم اسے اس سے نکال دیتے ہیں، نعمةً منا، اور اسے اپنی نعمت میں لے آتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم، تو کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے دی گئی۔ یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا، ہم بھی کرتے ہیں، اللہ بچائے، انسان بیمار ہوتا ہے نا تو ایک سے کہتے ہیں دعا کرو یار فلاں بیمار ہے، دوسرے سے کہو فلاں بیمار ہے دعا کرو، جب ٹھیک ہو جاتا ہے کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے نا تو بڑی اس کی وجہ سے وہ ہوگی۔ اب ڈاکٹر کے پاس جانا غلط نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لیکن شفا اللہ نے دی ہے اور اس سے پہلے مانگتے بھی اللہ سے ہیں، لیکن جب ٹھیک ہو جائے کہتے ہیں اصل میں وہ قائد اعظم انٹرنیشنل اسپتال میں لے گئے تھے تو انہوں نے 1.5 لاکھ روپیہ بھی لیا اور ٹھیک بھی کر دیا۔ تو یہ انسان کی مجموعی ہے کہ انما اوتیتہ علی علم، کہتا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے میں بچ گیا ہوں، حالانکہ اللہ نے اسے بتایا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے شعور میں تو ہوتا ہے کہ اللہ نے شفا دی، نہیں تو شعور میں ہوتا تو بتاتا نا کہ اللہ نے شفا دی ہے، پھر ظاہری سبب کے پیچھے تو نہیں جاتا۔ ضروری تو نہیں بتانا، نہیں اسی چیز کا دل میں اللہ تو جانتا ہے نا۔ نہیں، اس چیز کا اظہار منہ پہ جو چیز آتی ہے نا وہی دل میں ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ دل میں جو چیز والذین ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن وہ لوگ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ہی فتنۃ، تو یہ ان کے لیے آزمائش ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے۔ قد قالها الذین من قبلهم، ایسی باتیں ان سے پہلے لوگ کرتے تھے، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو ان کے سارے کام ان کی ساری کمائی ان کے کام نہ آئی۔ فاصابهم السیئات ما كسبوا، اور پھر ان کو ان کی جو گناہ ہے وہ ان کو پڑ گئے جو انہوں نے کمائے تھے۔ والذین ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سیئات ما كسبوا، اور وہ لوگ جو گناہ گار ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے پلے پڑ جائیں گی ان کی ساری برائیاں جو انہوں نے کمائی ہیں۔ وما هم بمعجزین، اور یہ اللہ کو تھکانے والے نہیں ہے۔ اولم یعلموا، اور کیا یہ جانتے نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی روزی کو شادہ کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، تو اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام کہتے ہیں اس آیت سے زیادہ امید والی کوئی آیت نہیں ہے۔ اے میرے بندو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغام پہنچا دو میرے بندوں تک۔ قل یا عبادی، کہہ دیجئے اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسهم، جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا اور رحیم ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلٹ آؤ رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کی فرما برداری کرو، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس عذاب سے پہلے جو آ جائے، ثم لا تنصرون، تو تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی بہترین طریقے سے پیروی کرو، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آ جائے، بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرتا، اور پھر کوئی انسان کہے اے کاش، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں کوتاہی نہ کرتا اللہ کے حقوق میں، اللہ کی طرف جانے میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو ہنستا ہی رہا، میں تو اس کا مذاق ہی کرتا رہا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اور کوئی یہ کہے کہ اگر
اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈرنے والوں میں ہوتا. او تقول حین تر العذاب، یا جب عذاب کو دیکھے تو کہے لو ان لی کرۃ، کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے، فاکون من المحسنین، تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. بلا ہرگز نہیں، قد جاءت کا آیاتی، تیری طرف میری آیات آئیں، فکذبت، تو نے جھٹلایا انہیں، بہا واستکبرت، اور تو نے غرور کیا، وکنت من الکافرین، اور تو منکرین میں سے تھا. ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جو جھوٹ بولتے تھے اللہ پر. وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم جگہ نہیں ہے ان غرور کرنے والے، تکبر کرنے والوں کے لیے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ بچا لے گا ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے تھے، ان کو بچا لے گا. لا يمسهم السوء، ان کو نہ چھوئے گی کوئی برائی. ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے. وهو على كل شيء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے. له مقاليد السماوات والارض، اسی کے پاس کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی. والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا. اولئک هم الخاسرون، وہی گھاٹا پانے والوں میں ہے، نقصان اٹھانے والوں میں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں کسی اور کی عبادت کروں، اے جاہلو، اے نادانو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، حالانکہ مجھے وحی کی جا چکی ہے. وَإِلَى الَّذِينَ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور آپ کو وحی کی جا چکی ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی. لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا عمل سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. بل اللہ فاعبد، تو بس نہیں بلکہ اللہ ہی کی بندگی کرو. وکم من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں میں بن جاؤ. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان لوگوں نے اللہ کا حق نہیں پہچانا، اللہ کی قدر نہیں پہچانی جس طرح کہ اس کی قدر ہے. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، حالانکہ ساری کی ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات مطویات، اور آسمان سارے کے سارے اس کے سامنے تابع فرمان ہوں گے. بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں. سبحانہ، وہ پاک ہے. وتعالی عما یشرکون، اور بلند ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اور غالباً اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، کہ جو شخص سفر شروع کرنے سے پہلے اس آیت کو پڑھے، ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. تو اس سفر میں اگر اسے حادثہ پیش آ جائے تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے. تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے جو سفر کی ابتدا میں یہ آیت پڑھ لے. سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 67. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب پھونکا جائے گا سور، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ گر جائے گا، اس پر موت طاری ہو جائے گی. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جسے اللہ بچانا چاہے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر اس کے بعد ایک دوبارہ سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو یہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ تمام نظام یہ تو معطل ہو جائے گا، لیکن کچھ فرشتے اس پہلے سور کے وقت زندہ ہوں گے جو دوسرے سور کو پھونکیں گے. اس لیے فرمایا الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. واشرقت الارض بنور ربها، اور چمک اٹھے گی زمین تیرے رب کے نور سے. ووضع الکتاب، کتاب لا کر رکھ دی جائے گی. وجیء بالنبیین والشہداء، اور حاضر کیے جائیں گے تمام انبیاء اور گواہ. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. ووفیت کل نفس ما عملت، اور ہر نفس کو اس کے اعمال کی جزا دے دی جائے گی، پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. وهو اعلم بما يفعلون، وہ جانتا ہے جو یہ کرتے تھے. وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا، پھر ہانکا جائے گا ان کفار کو جہنم کی طرف، جوق در جوق، گروہ در گروہ.
حتی اذا جاؤوها، جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابها، تو کھولے جائیں گے جہنم کے دروازے، وقال لهم خزنتها، اور کہے گا اس کا داروغہ، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تلاوت کرتے تمہارے رب کی آیات، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی اس ملاقات سے، قالوا بلا، تو کہیں گے کیوں نہیں، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن سچا ثابت ہوا اللہ کا عذاب کا حکم منکروں پر، قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنا، فبئس مثوى المتکبرین، اور بہت ہی بری جگہ ہے غرور کرنے والوں کے لیے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اور پھر لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو تقوی والے ہیں جنت کی طرف، گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤوها، جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابها، اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور جب اس کے داروغے اور جو چوکیدار ہیں کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم، تم بہت ہی پاکیزہ ہو، فادخلوها خالدین، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے ہمارا وعدہ سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں ایسی جنت دے دی جس میں ہم جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا ہی بہت بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے کہ فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا عرش کو، یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی، وقضی بینہم بالحق، معاملہ چکا دیا جائے گا، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، سورہ المؤمن، سورہ الغافر۔ یہ اتارا جانا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور علم والا ہے، غافر الذنب، گناہوں کا بخشنے والا ہے، وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت بدلہ لینے والا ہے، ذی الطول، بہت بڑی طاقت والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں سوائے کفر کرنے والوں کے اور کوئی جھگڑا نہیں کرتے، فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، تو آپ کو کسی یہ ان لوگوں کی چلت پھرت زمین میں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے نوح کی قوم کو جو ہے وہ جھٹلا چکی ہے، والاحزاب، اور کتنے فرقے من بعدہم، ان کے بعد، وحمت کل امت برسولہم، چڑھ دوڑی ہر امت اپنے رسول پر، لیاخذوا، تاکہ اسے پکڑ لے، وجادلوا بالباطل لیدحضوا به، اور باطل کا ہتھیار لے کر اسے نیچا دکھانے کے لیے، شکست دینے کے لیے آگے بڑھی، بالحق، کہ اس کے ذریعے حق کو نیچا دکھایا جائے، فاخذتهم، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، تو دیکھو کہ ہمارا بدلہ کیسا ہے، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس طرح تیرے رب کا حکم فرمان سچ ثابت ہوا ان کافروں پر، انہم اصحاب النار، کہ وہ آگ والے ہیں، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے ہیں تیرے رب کی حمد کی، ویؤمنون به، اور اس پر اپنے رب کی اور اس پر یقین رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور استغفار کرتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، ربنا وسعت كل شيء علما ورحمة وعلما، اے اللہ تیرا علم وسیع ہے، تیری رحمت وسیع ہے ہر چیز پر، فاغفر للذین تابوا، معاف کر دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں، واتبعوا سبیلک، اور پیروی کریں تیرے راستے کی، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ نے فرشتے لگائے ہوئے ہیں اہل ایمان کے لیے استغفار پر، سبحان اللہ۔ ربنا وادخلہم، اے اللہ انہیں داخل کر، جنات عدن، ایسے باغات میں جو ہمیشہ رہیں، التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے،
ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے جو ان کے ساتھ صالح تھے ان کو بھی وہاں داخل کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک کہ تو زبردست حکمت والا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک جنتی اپنے عمل کی وجہ سے ایک درجے پر ہو اور اس کے والدین ذرا اوپر درجے پر ہوں، اس کی بیوی کسی اور درجے میں ہو، اس کے بچے کسی اور درجے میں ہوں، تو ان میں سے ان ساری فیملی میں سے جس کا درجہ سب سے اوپر ہوگا نا، اللہ ان سب کو اس میں جمع کر دے تاکہ یہ اکٹھے رہیں، وہاں بھی اکٹھے ہو جائے، اکٹھے رہیں اور ایک دوسرے کے لیے یہ ایک ٹھنڈک کا باعث بنے۔ جنم میں اگر کوئی ہوگا تو وہ پھر اکٹھے ہی رہیں گے ادھر ہی رہے۔ وقهم السیئات، اور بچائے ان کو برائیوں سے، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، اور اس دن جو برائیوں سے بچا لیا گیا اس پر در حقیقت رحم کر دیا گیا۔ وذلک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ان کو پکار کر کہیں گے کہ اللہ کا جو غضب ہے وہ تمہارے غصے سے زیادہ ہے۔ انفسکم اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں ایمان کی طرف پکارا جاتا تھا، فتکفرون، تو تم منکر ہوتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، تو کہیں گے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ زندگی دی۔ فاعترفنا بذنوبنا، اور اب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اب ہمارے لیے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، آج تم یہ جو انجام بھگت رہے ہو یہ اس لیے ہے کہ تمہیں جب پکارا گیا اللہ وحدہ لا شریک کی طرف تو تم نے انکار کیا۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اس کے شریکوں نے تمہیں بلایا تو تم ایمان لے آئے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو آج تو فیصلہ اس اللہ کے لیے ہے جو بلند و بالا تر ہے اور بڑا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، جو تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، جو آسمان سے تم پر رزق اتارتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جو رجوع کرنے والا ہو۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اس اللہ کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کفار کو یہ برا ہی کیوں نہ لگے۔ رفیع الدرجات، بلند درجوں والا، ذو العرش، عرش کا مالک، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، اپنی روح کو اتارتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی پیغمبروں پر وحی القا کرتا ہے۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائیں ملاقات کے دن سے۔ ویوم ہم بارزون، اس دن یہ سارے سامنے آ جائیں گے، نکل کھڑے ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تو جواب آئے گا اللہ واحد القہار کی۔ یہ روایات میں آتا ہے کئی سال تک یہ صدا گونجتی رہے گی، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ جواب دے سکے۔ پھر خود ہی آواز آئے گی للہ الواحد القہار، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، اس دن بدلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو اس کی کمائی کا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وانذرہم یوم الازفہ، اور انہیں اس نزدیک آنے والے دن کے بارے میں ڈرائیے۔ اذ القلوب لدى الحناجر، جب کلیجے منہ کو آنے لگیں گے، کاظمین، غم سے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع، اس دن ظالموں کے لیے کوئی دوست بھی نہیں ہوگا، کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا یطاع، جو ان کی بات کر سکے، ان کی اطاعت کر سکے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے جو آنکھوں کی خیانت ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو کچھ دلوں میں چھپا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق سے۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے مقابلے میں یہ پکارتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کچھ بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ دیکھیں انجام کیا ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ ان سے پہلے ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ وآثارا، اور نشانیوں میں، فی الارض، زمین میں، انہوں نے اپنے آثار چھوڑے ہیں۔
فأخذهم اللہ، لیکن اللہ نے انہیں پکڑ لیا بذنوبہم ان کے گناہوں کے بدلے، وما كان لهم من اللہ من واق، اور ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، یہ اس لیے ہے کہ جب ان کے پاس آئے رسول واضح نشانیاں لے کر، فکفروا تو انہوں نے انکار کیا، فأخذهم اللہ تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، ان اللہ قوی شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور سخت بدلہ لینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور موسیٰ کو ہم نے بھیجا اپنی واضح نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ کھلی دلیل دے کر، إِلَىٰ فرعون کی طرف، وَحَامَانَ وَقَارُونَ وَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، لیکن وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ، پس جب حق یہ اس کے پاس پہنچ گئے حق لے کر، من عندنا ہماری طرف سے، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، تو انہوں نے کہا کہ مار ڈولو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے بچوں کو، واستحيوا نساءهم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، وما كيد الكافرين الا في ضلال، لیکن کفار کا داؤ جو ہے وہ غلطی پر تھا، اس نے ختم ہونا تھا۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں اور یہ بلا لے اپنے رب کو۔ یہ بالکل اسی طرح کی گیدڑ بھبکی ہے، جب وہ کوئی اس طرح کا بزدل آدمی لڑائی کرتا ہے نا تو اپنے ارد گرد والوں کو کہتے ہیں یار مجھے چھوڑو میں ذرا ماروں۔ اب انہوں نے پکڑا نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک نفسیاتی سہارا اس نے تلاش کیا ہوتا ہے، وہ کہہ دینا کہ جب مارو تو وہ آگے جائے گا نہیں۔ تو فرعون بھی اپنے سرداروں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو ذرا میں اسے قتل کروں، اور یہ بلائے اپنے رب کو، انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈرتا ہوں کہ یہ تمہارے دین کو بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض فساد، یا زمین میں فساد پھیلائے گا۔ وقال موسیٰ، تو موسیٰ نے کہا، انی عذت بربی و ربکم، میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من کل متکبر، ہر ایک غرور والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو ایمان نہیں رکھتا حساب کے دن پر۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کی دربار میں ایک سردار تھا جو ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، تو اس نے کہا، یکتم ایمانہ، جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہو اس فرد کو، ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، وقد جاءکم بالبینات، اور وہ تمہارے پاس آیا ہے واضح نشانیاں لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس پر اس کے جھوٹ کا وبال ہے، وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر یہ سچا ہے تو تم پر وہ سارا کچھ آ پڑے گا جو تم سے ڈرا رہا ہے اور وعدے کر رہا ہے۔ ان اللہ لا يهدي من هو مسرف كذاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو کہ حد سے گزرنے والا اور جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم، اے قوم آج تمہارے لیے بادشاہت ہے، ظاہرین تم چڑھ رہے ہو، فی الارض زمین میں ہر طرف خوب پھل پھیر رہے ہو، فمن ینصرنا من بأس اللہ، تو اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری کون مدد کرے گا، ہماری کون مدد کرے گا، ان جاءنا، اگر وہ ہم پر آ گئی۔ قال فرعون، تو فرعون نے کہا، ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجی ہے، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تو تمہیں بھلائی ہی کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ ان کے درمیان ایک بحث چھڑ گئی۔ وقال الذی آمن، اور وہ جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، یا قوم، اے قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم العذاب، کہ اگلے قوموں پر جو عذاب آئے میں اس طرح کے عذاب کا تمہارے بارے میں مجھے ڈر لگتا ہے، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، اسی طرح کا عذاب جو قوم نوح پر آیا اور عاد اور ثمود پر، والذین من بعدہم، اور جو بعد والوں پر، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر ناانصافی نہیں کرتا۔ اب اس کا ایمان کھل رہا ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے قوم میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں اس دن سے جس دن تم پھر چیخ پکار کرو گے، یقولون تولون مدبرین، اس دن تم ایک دوسرے کے سے بھاگ رہے ہوگے پیٹھ پھیر کر، ما لکم من اللہ من عاصم، لیکن اس دن اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، وَمَن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر کوئی سمجھانے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ یوسف،
اور تمہارے پاس یوسف بطور نبی آ چکے ہیں من قبل، اس سے پہلے، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو تم دھوکے میں رہے، شک میں پڑے رہے جب وہ تمہارے پاس آیا، حتی اذا ہلک، لیکن جب وہ فوت ہو گیا، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تو تم کہنے لگے کہ اس کے بعد اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ یہ انسانوں کی اکثریت جو ہے نا، یہ مردہ پرست ہے، اس دور میں بھی تھی اور آج بھی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام زندہ تھے تو نہیں مانتے تھے، اور جب فوت ہو گئے تو کہ وہ تو بڑے عظیم الشان رسول تھے، اور اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو ہر دور میں جب وقت کا نبی یا وقت کا کوئی شخص انہیں پکارتا ہے، کوئی نیک صالح بندہ، تو نہیں مانتے، لیکن وہ فوت ہو جائے تو کہتے ہیں بڑا ہی صالح تھا، بڑا ہی بزرگ تھا، اور اس کی قبر بنا کر پھر اس پہ چراغاں شروع کر دیتے۔ كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہر ایک یعنی جو حد سے گزرنے والا ہے اور شک میں پڑنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، تو وہ لوگ جو کہ بغیر کسی دلیل کے اللہ کی آیات میں وہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ اتاہم، جو کہ ہے ان تک پہنچی ہے، کبر مقتا عند اللہ، ان پر سخت غصہ ہے اللہ کے ہاں، وعند الذین آمنوا، اور اہل ایمان کے ہاں، کذالک یطبع اللہ علی قلب کل قلب متکبر جبار، اللہ تعالیٰ ہر ایک سرکش اور جبار کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا حامان، اے حامان، ابن لی صرحا، میرے لیے بنا کوئی اونچی عمارت، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں، اسباب السماوات، آسمانوں کے راستوں تک، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور پھر جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے رب کو، وانی لاظنہ کاذبا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وکذلک زین لفرعون سوء عملہ، اور اس طرح ہم نے فرعون کے لیے اس کے برے کام خوشنما بنا دیے، وصد عن السبیل، اور روک دیا اس کو راستے سے، وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی چالیں ساری تباہ ہونے والی تھی۔ وقال الذی آمن، اور وہ سردار جو ایمان لایا، اس نے کہا، یا قوم اتبعونی، اے قوم میری راہ چلو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں نیکی کے راستے پر لے کے چلوں گا۔ اب وہ بالکل سامنے آ گیا، فرعون کے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن پر آ گیا، اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا، کہا کہ فرعون کی اور ان سرداروں کی بات نہ مانو، میری بات مانو۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑا سامان ہے، وان الاخرۃ ہی دار القرار، اور آخرت ہی یہ بہتر رہنے کی جگہ ہے، ٹھکانہ ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها، جو تم میں برائی کرے گا تو اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا جس نے کیا، ومن عمل صالحا من ذکر او انثى، اور جو تم میں سے نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن، اور ایمان کی حالت ہوئی اس کی، فاولئک يدخلون الجنہ، تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور وہاں بے شمار رزق دیا جائے گا۔ ویا قوم ما لی ادعوکم الی النجات، اور اے میری قوم میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور تم مجھے پکارتے ہو کہ میں ناشکری کروں اللہ کے ساتھ، اور انکار کروں اور شرک کروں جس کا مجھے علم نہیں، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں پکارتا ہوں اس زبردست اللہ کی طرف جو بخشنے والا ہے۔ ایک دو آیتیں اور کر کے یہ بات ختم کرتے ہیں۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ، یقیناً تم جس چیز کی طرف مجھے بلا رہے ہو، لیس لہ دعوت، اس کا کوئی بلاوا نہیں ہے، فی الدنیا والآخرہ، نہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا اور آخرت میں، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب نے پھر کر لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، تو جو سرکش ہیں اور حد سے گزرنے والے ہیں وہ آگ والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم یقیناً یاد کرو گی جو باتیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک کہ اللہ اپنے بندوں پر خوب اس کو جانتا ہے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا ان کی چالوں سے، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ، اور فرعون کی جو پوری آل ہے وہ گھر گئی
برے عذاب میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے اس کے خلاف کوئی چال نہیں چل سکے، طاقتور سردار تھا تو اسے دربار سے نکال بھی نہ سکے اور اس کو کوئی سزا بھی نہ دے سکے، لیکن اس کے خلاف خفیہ سازشیں شروع کر دی، قتل کے منصوبے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان سے اسے بچا لیا، اور فرعون گر گیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور اب وہ کس حال میں ہے فرعون کہ آگ میں پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام۔ ویوم تقوم الساعہ، جس قیامت تک اس کا یہ حال رہے گا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور کہا جائے گا کہ فرعون کیوں اور اس کی پوری آل کو داخل کر دو شدید ترین عذاب میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔